میں سب سے پہلے آئین پہ ڈاکہ 1958 میں پڑا اور اس کو ویلیڈیٹ جو ہے ہماری جوڈیشری کی ایک ڈاکٹرین تھی، ڈاکٹرین آف نیسیسٹی، جس کو نظریہ ضرورت کہتے ہیں، اس نے اس مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا حادثہ، آئینی حادثہ جو ہے 1958 میں ہوا۔ 1958 سے لے کے 1969 تک وہ دہائی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں واحد دہائی ہے جہاں پہ اڈلٹ سفریج جو ہے، ون مین ون ووٹ جو ہے، ختم کیا گیا اور پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق لے کے 80,000 بندوں کو، جو بیسک ڈیموکریٹس تھے، ان کو عطا کیا گیا۔ تاریخ اس لیے یاد کرا رہا ہوں تاکہ جو الفاظ جو ہے ابھی اس ایوان کے سامنے اٹر کیے گئے ہیں، ان کو کچھ تو احساس ہو، کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں، کیا ہم کہہ رہے ہیں اور کیا ہماری تاریخ ہے۔ جناب اسپیکر، جس شخص کے 3 ڈیفرنٹ پوسٹر ہوں الیکشن کے، ایک کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہو، ایک پہ عمران خان کی تصویر ہو، ایک پہ سائیکل کی تصویر ہو، جناب والا، جب آپ جمہوری اقدار کی اور آئین کی بات کرتے ہیں تو کم از کم تھوڑا سا تاریخ پہ بھی نظر دوڑا لینی چاہیے اور اپنے ضمیر کو، اگر ہو ضمیر تو اس کو بھی ٹٹول لینا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہم نے یہ جو ترمیم جو ہے آج آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس ایوان کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، سینٹ نے اس کو پاس کیا ہے، اس کا واحد مقصد ہے کہ اس ایوان کی، اس مقننہ کی، اس پارلیمنٹ کی جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی جو ہے آئین کے تحت، اس کو ریسٹور کیا جائے۔ جب اس ایوان میں لوگ کھڑے ہو کے اس قسم کی تقریریں کریں جس میں سوائے غلط بیانی کے اور کوئی بات نہ ہو، اور وہ اپنے ضمیر کو آواز بھی نہ دیں، اپنی تاریخ کو بھی آواز نہ دیں کہ ان کا ماضی کیا رہا ہے، آپ کی کرسی پہ ان کے بزرگ بیٹھے اور یہ شخص بیٹھا ہوا ہے نواز شریف، جس نے آپ کی کرسی پہ ان کو بٹھایا۔ یہ بہت عزت دار کرسی ہے، بڑی مقدس کرسی ہے جس پہ بٹھایا گیا۔ وقت کے ساتھ اور پارٹیوں بدلنے کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ضمیر نہیں بدلنے چاہیے، انسانوں کی جو ایک حس ہوتی ہے ایکوٹی کی اور جسٹس کی، وہ نہیں بدلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیاں لوگ بدلتے ہیں۔ یہاں پہ جو 4 MNA آئے ہیں، انہوں نے آزاد الیکشن لڑا ہوا ہے، اس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا ہوا۔ یہ غلط بیانی ہے۔ اگر صبر کریں جناب اسپیکر، آپ کو بھی یاد ہوگا، پریس گیلریز کو بھی یاد ہوگا، جب سوری صاحب نے آپ کی جو کرسی پہ بیٹھ کے جس طرح آئین کو پامال کیا تھا اور 54 بل جو ہے آدھے گھنٹے میں منظور کیے گئے تھے۔ ہم لوگوں کو، ہم سیاستدانوں کو، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، تکریم چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، تو اپنے ایٹیچیوڈ پہ بھی تھوڑا سا نظر ڈالنا چاہیے۔ ہم کل جس چیز کو جسٹیفائی قرار دیتے تھے، آج اس کو انجسٹیفائڈ کہہ رہے ہیں۔ کوئی کنسسٹنس ہونی چاہیے ہمارے پولیٹیکل بیہیویئر کے اندر، ادروائز ہم جو رسپیکٹ سیکھ کر رہے ہیں، جو ڈگنیٹی سیکھ کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملے گی۔
اور یہ ترمیم جو ہے اسی کی طرف ایک قدم ہے. جس جوڈیشری کی تاریخ جو ہے نظریہ ضرورت سے سٹارٹ ہوئی اور مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. جناب والا یہاں پہ سیاستدانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے تھے سیاستدان جو ہے پھانسی چڑھائے گئے, عدلیہ نے جو ہے ان کا خون کیا. میاں نواز شریف جہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو کسی کے کہنے کے اوپر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ایک پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر جس کی 2/3 میجورٹی تھی اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. آپ یاد کریں کہ یہاں پہ جوڈیشری کن کن ناموں سے جانی جاتی ہے, پہچانی جاتی ہے. ثاقب نثار, جسٹس منیر, ارشاد حسن خان جنہوں نے مارشل لا ویلیڈیٹ کیا تھا, ڈوگر, بندیال, کھوسا, فائز عیسیٰ واحد آدمی ہے جس نے عزت بحال کی اس جوڈیشری کی. ایک تاریخ ہے سپائن لیس چیف جسٹسز کی. ایک تاریخ ہے جو بغیر ریڑھ کی ہڈی کے تھے, جن کے بعد فائز عیسیٰ وہ عزت کے ساتھ گھر جا رہا ہے. یہ سارا جھگڑا جو ہے پارلیمنٹ کا اور عدلیہ کا پچھلے چند ماہ سے یا چند سال سے جو چل رہا ہے صرف اس لیے ہے کہ ایک گروپ کی اجارہ داری جو ہے عدلیہ پہ ختم نہ ہو. وہ کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. ہماری عدلیہ ایک سیاسی پارٹی بن چکی ہے, ان کے سیاسی عزائم ہیں, وہ اس ادارے کو جو ہے سبسروینٹ رکھنا چاہتی ہے. وہ اس ادارے کو سبسروینٹ رکھنا چاہتی ہے. ہم یہ ترمیم جو ہے اس لیے لا رہے ہیں کہ یہ ہم سبسروینٹ سے بچیں. اس ادارے کی جو ہے سپریمیسی جو ہے وہ عدل کے حساب سے ضرور قائم رہنی چاہیے, ہم بھی چاہتے ہیں قائم رہنی چاہیے, لیکن آئین جو سپریمیسی جو ہے اوور آل سپریمیسی جو ہے وہ اس ادارے کو دیتا ہے, ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ عدلیہ, یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کی طرف ایک قدم ہے. جناب والا آج کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. ابھی تک اس کی امریکہ کی تقریر جو ہے اس کی آواز جو ہے اس کی گونج جو ہے فضا میں باقی ہے کہ میں جا کے ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا, میں جا کے ٹی وی اترواؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. آج کہا جا رہا ہے فلاں کو مارا جا رہا ہے, فلاں کو مارا جا رہا ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے صرف اپنا ماضی تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے. اگر انسان ماضی یاد رکھے تو پھر انسان کو شرم بھی آتی ہے, حیا بھی آتی ہے. جب ماضی بھول جائیں, جب آپ ماضی اریز کر جائیں تو پھر آپ بغیر شرم کے نہ آپ کو شرم آتی ہے, نہ پھر آپ کو حیا آتی ہے. ہم یہاں پہ اس ایوان کو امپاور کر رہے ہیں اس امینڈمنٹ کے ذریعے. میثاق جمہوریت جس کے اوپر عمران خان صاحب کے بھی دستخط ہیں, ہم اس میثاق جمہوریت کی اسپرٹ کو جو ہے اس کو الائیو کر رہے ہیں, اس اسپرٹ کو فالو کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب برادر بزرگ, میں ہو سکتا ہے عمر میں ہی بڑا ہوں لیکن پھر بھی میرے بزرگ ہیں, ان کے بھی دستخط ہیں. میرا بھائی اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
اس ایوان میں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط ہیں، اور یہ جو امینڈمنٹ جو آج ہم لے کے آئے ہیں، جو سینٹ نے پاس کیا ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، یہ کوئی ہم نے انوینٹ نہیں کی، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کرتے تھے، ایک ایگریمنٹ ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے، ہم نے گیون کر دیا کہ کنسنسس کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کنسنسس ہوتی ہے، ان کو موقع دیا جا کے اپنے لیڈر کو منا لیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دو اختلاف تھے، ایک فائزیسا اور دوسری فوجی عدالتیں، وہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہمیں اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ ان کا لیڈر نہیں مانا، آج زبردستی خلاف تقریر کر رہے ہیں اس امینڈمنٹ کے، دل ان کا اس امینڈمنٹ کے ساتھ ہے۔ جناب اسپیکر، آج تاریخ کے اس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں کہ پچھلے 16 سال سے چھینی ہوئی اس عدلیہ کی آزادی جو میثاق جمہوریت کی کو جو طے پایا تھا، اس کے تحت اس عدلیہ کو ہم نے آزاد کرنا تھا، لیکن اتنا آزاد نہیں کرنا تھا کہ وہ ہماری آزادی چھین لے، ہماری آزادی سلب کر لے۔ عدلیہ 26 لاکھ کیس لے کے بیٹھی ہوئی ہے، 140واں نمبر ہے اس کا دنیا میں عدل ڈسپینس کرنے کی، جو ایک انڈیکس ہے۔ اس میں پھر کہوں گا کہ جب ان کو پتہ اور 60-65 ہزار کیسز صرف سپریم کورٹ میں ہیں، اگر ہم وہاں پہ ڈویژن آف ورک کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے کہیں اور چلے جائیں، دوسرے کیسز کا لوگوں کو انصاف ملے۔ جناب والا، یہ ہاؤس ہے جس کے اندر 2 یا 2.25 لاکھ روپیہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی بجلی کا بل نہیں ہے، کوئی گیس کا بل نہیں ہے۔ وہ 16 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، مر جائیں تو اس کے بعد بھی 16 لاکھ روپیہ ان کو پینشن ملتی رہتی ہے، ان کے آباء و اجداد کو۔ پلاٹ جا کے وہاں پہ سوسائٹیوں پہ خود جا کے چوز کرتے ہیں۔ کیا یہ پریولیج اس ایوان میں کسی کو ملی ہوئی ہے؟ اور نہ ہمیں چاہیے، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اور نہیں، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اور سب سے زیادہ جو ہے گالی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کو پڑتی ہے۔ ہم 5 سال کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کرواتے ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے ڈسکوالیفائی سیاستدان ہوتے ہیں۔ جان جو ہے وہ سیاستدانوں کی جاتی ہے، قید سیاستدان بھگتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے یہ 17-18 لوگ جو ہیں، یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ آسمان سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہاؤس کرے گا، یہ ایوان کرے گا ان کی اکاؤنٹیبلٹی۔ جناب اسپیکر، there are parliaments in the world who can call the judicial officers on the bar of the house. ہم تو یہ ہمارے اپوزیشن والے اس بات کی اپوز کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں، جو ان کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کو پاور کیوں ہم ایزیوم کر رہے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کی۔ یہ اس ایوان کے بے خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، یہ اس ایوان کے دشمن ہیں۔ سیاست کو اس طرح نہ کھینچیں، اس کو اس طرح لمبا نہ کریں سیاست کو کہ آپ اس ایوان کو امپاور کرنے والی ایک ترمیم جو ہے آپ اس کی بھی مخالفت کریں۔ جناب اسپیکر، اس ملک میں اس ایوان کے اگر کسی لیڈر نے
ایک باوردی شخص کو ووٹ دیا ہوا ہے پریزیڈنشل الیکشن میں تو ان کے لیڈر نے دیا ہوا ہے. باوردی شخص کو کیمپین کی اس کی تاریخ گواہ ہے. آج جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. جناب اسپیکر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں 4 آزاد ممبر اگر یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں جن کی لیگلی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے ان کی پارٹی کے ساتھ. آپ بتائیں, آپ بھی گواہ ہیں اس ایوان میں کیا ہوتا رہا ہے. جو لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کی 2 نسلیں ایم این اے بنی رہی ہیں, 3 نسلیں بنتی رہی ہیں. ایک تاریخ ہے یار, 1 منٹ جناب, یہاں پہ کیا نہیں ہوا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی ان کی ہمشیرہ بھی قید ہیں, ان کے وائف بھی قید ہیں, وہ بھی قید ہیں, میاں نواز شریف بھی قید, اس کے ساتھ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی قید تھا, پیچھے بھتیجا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی قید تھا, اس کی بیٹی بھی نواز شریف کی بھی قید تھی, ایک اور بھتیجا تھا وہ بھی قید تھا, میں ورکر تھا میں بھی قید تھا, آسن اقبال ورکر تھا وہ بھی قید تھا. ان کو یہ یاد نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی قید تھا, شاہد عباسی بھی قید تھا, مفتاح بھی قید تھا. ان کو وہ یاد نہیں رہے. سعد رفیق قید تھا, حنیف عباسی صاحب قید تھے. یہ لوگ یاد نہ رہے ان کو. ان کو کوئی حیا نہیں چاہیے جب یہ اپنے بندے گنتے ہیں. جناب اسپیکر, اتنی ڈٹائی کے ساتھ, اتنی شیم لیسنس کے ساتھ جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں. کوئی بندے کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو تھوڑا سا اگر ضمیر زندہ ہو تو تھوڑا سا پنچ کرتا ہے. وہ جس طرح بڑکے مارتا تھا, میں اے سی اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, مکافات عمل ہے. آج اس کا مینیو میں نے اخبار میں دیکھا, وہ میریٹ کا مینیو نہیں ہے جو اس کے اخبار میں جو آیا ہوا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جنہاں دا منو پتہ ہی نہیں ہے ہوندیاں کی نے. چیا شیڈز کی ہوندیاں نے جڑی, اور میں اسی تے پوڑی حلوے کھان والی قوم ہے گیا. اور دیسی مرغی تے اج کل لبدی نہیں, پتہ نہیں انہوں نے کتھوں لبدی پی گئی ہے. یہ دیکھیں, یہ نخرے دیکھیں, اور ران تنویر کہہ رہا نال کرتوتاں دیکھو. جناب اسپیکر, کو خدا کا واسطہ ہے کو تھوڑا سیاست میں کچھ سچ جو ہے اس کو بھی انجیکٹ کر دیں اپنی سیاست میں, کو اصول کو بھی انجیکٹ کر دیں. اسد قائد صاحب نہ بولو ایویں, پھر میں کسی اور پاسے ٹور پاواں گا. میں تواڈے گھر بیٹھ کے ISI دے نال اسی میٹنگاں کرتے رہے گی. اب ان کو فوج کو گالیاں دیتے ہیں. میں میرے اوپر یہ نام ہے سارے. ان کے ڈرائنگ روم میں میٹنگ ہوئی, باہر جو ہے 4 بندے ISI والے مانیٹرنگ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جمہوری ہیں, یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. نہیں, ہم خود تھے وہاں پہ, میں تو مانتا ہوں ہم خود تھے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں آئین کے بعد. دیکھیں, آئین کے لیے اگر فوج کی ضرورت ہے, آئین کے لیے ہمیں کٹھے بٹھانے کے لیے فوج کی ضرورت ہے, تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نہ استعمال کرو کٹھے بیٹھنے کے لیے, خود ہی کٹھے بیٹھ جاؤ. خود ہی کٹھے بیٹھ جاؤ. علی احمد مسکرا رہا ہے, بات اس کو پسند آئی ہے. جناب اسپیکر, میں نے اس ایوان میں ہم سب نے, بہت سے دوستوں نے, بزرگوں نے بڑی بڑی مدت گزاری ہے.
لیکن اتنی شیملیسلی اپنی تاریخ بھولتے ہوئے میں نے کسی پارٹی کو نہیں دیکھا. 2 سال ہوئے ہیں، صرف 2 سال ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ ووٹ، آج ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ ووٹ کو عزت ہے علی احمد، یہ ووٹ کو عزت ہے. ووٹ کو عزت جج نہیں دیتے، ووٹ کو عزت یہ پارلیمنٹ دیتی ہے. یہ ووٹ کو عزت ہے. ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو، کیونکہ ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں. ہم الیکٹڈ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں. ان 17 بندوں سے پاور لے کے یہ 350 بندوں کو ہم پاور دے رہے ہیں. ایڈریس دا چیئر. جی خواجہ صاحب. ہمارا آج ہماری یہ ترمیم جو ہے ہمارے مشن کی تکمیل کی سب سے بڑی نشانی ہے. آپ کا کوئی ووٹ نہیں تھا، سانو پتا ہے گا تانوں کس طرح ووٹ ملے سن. یہ دیکھیں وہ کیا تھا جو ڈاؤن ہوا تھا 2018 میں، کیا کہتے تھے اس کو؟ RTS. یہ جو سلیکٹیو ایمنیزیا جو ہوتا ہے نا، کہ آپ 2018 بھول جاؤ اور 2023 کا جو ہے وہ ماتم کرتے رہو. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، دیکھیں پھر میں بات ریپیٹ کروں گا کہ اس آج جو ایوان میں پاس ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ترمیم جو ہے وہ 17 لوگوں سے غیر آئینی اقتدار لے کے، غیر آئینی طاقت لے کے، غیر آئینی اختیار لے کے یہ ووٹ کو، جو ووٹ سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کو اقتدار منتقل ہو رہا ہے. 24 کروڑ عوام کو آج یہ ترمیم جو ہے یہ ایوان جو کو منتقل کر رہی ہے اقتدار. اس سے بڑی ووٹ کو عزت دو کیا ہے؟ کیا اس سے بڑی کیا شہادت ہے؟ ہم ممنون ہیں جن تمام دوستوں نے متحد ہو کے، آپ دیکھیں یہ واحد پارٹی رہ گئی ہے. بڑے پھیرے انہوں نے سٹے رہے کھبے سے جڑے گئے، واحد رہ گئے ہیں. کنی کھڑی ہے کسی تانوں ہی بتائے گا. جناب اسپیکر، میں لمبی بات نہیں کروں گا، مولانا نے بھی بات کرنی ہے، لیکن آپ مجھ سے علیحدہ میں بات کر لیں، علیحدہ بات کر لیں. ان کا میں نے جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک فوجی آفیسر پھرتا رہتے تھے، یاد ہے نا؟ اب نہیں پھرتا. نہیں، ایک منٹ اب نہیں پھرتا. وہ ان کے دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ کچھ ہے. ایک کرنل صاحب نے اس وقت بینچ کے اوپر، سپریم کورٹ کے بینچ میں وہ جج بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہا تھا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرو. میں ڈسکوالیفائی ہوا تھا. میاں نواز شریف کس طرح ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ساری دنیا جانتی ہے. اس نے 1 سیکنڈ نہیں لایا. اعجاز الحسن نے جو مانیٹرنگ جج تھا چپ کر کے گھاٹ ٹر گیا. چیف جسٹس بننے والا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد گھر چلا گیا. کیا بات تھی؟ کیوں گھر چلا گیا؟ اگر کوئی پسلی تھی، کوئی ریڑھ کی ہڈی تھی، کھڑا رہتا. اگر دامن صاف تھا تو کھڑا رہتا. دامن صاف نہیں تھا. میں کیس بھی بتا سکتا ہوں جن میں ان کا دامن صاف نہیں رہا ہوا. If you have something to hide تو پھر یہی اشر ہوتا ہے نا کہ راتوں رات جڑا بوریا بستر بند کر کے تھی گھر ٹر جاندے ہو. وہ مظاہر علی نقوی جو ہے ٹرکوں والا، وہ کیوں گھر چلا گیا؟ اور یہ 8 آدمی جو ہے آج یہ
انہوں نے پچھلے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے جو ہے جس طرح گزارے ہیں, the way they ganged up against this house جو 24 کروڑ عوام کی خواہشوں کا مظہر ہے. کیا یہ آئین ہمیں یہی سبق دیتا ہے, یا میثاق جمہوریت ہمیں یہ سبق دیتی ہے, یا ان کی جمہوری روایات اگر کوئی ہیں تو ان کو یہ سبق دیتی ہیں کہ سارا سسٹم, جمہوری سسٹم جو ہے یرغمال بنا لے, 8 آدمی بیٹھ کے وہاں پہ, اور ہم تابع ہو جائیں ایک شخص کی خواہشات کے کہ اس نے چیف جسٹس بننا ہے اور وہ ملیا میٹ کرتے سارے سسٹم کو. کیا الیکشن کمیشن ایک ادارہ نہیں ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ادارہ نہیں ہے؟ ایک وہی ادارہ رہ گیا ہے 18 آدمی 17 آدمی جس میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, اداروں کی عزت بھی جو ہے ان کے اندر بیٹھے ہوئے اشخاص سے بنتی ہے. اگر آج عدلیہ جو ہے اس کو دھویا جا رہا ہے, ہر جگہ ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ ہے. انٹروسپیکشن کریں اپنی کہ کیوں سوالیہ نشان ہو. ڈیم بنانا کیا کام تھا بھائی اس کا؟ اربوں روپیہ اکٹھا کر, اور پھر یہ ہے کہ فیصلہ دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے رشتہ دار عزیز جو ہیں وہ لوگوں کو جا کہتے ہیں کہ اکتوبر ہی ساڈا لیڈر آ رہا ہے. یہ حال ہے فیصلوں کا. وہ جو 8-5 کا فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہم نے دے دیا ہے اکتوبر میں جو ہے. یار میں نے کہا تھا کہ یہ اس ملک میں جو ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل خدا نخواستہ کوئی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نہ ہو جائے. میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اس فیصلے کے بعد جو ہے بڑا سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہا کہ اکتوبر میں ہم بندے نو لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ اکتوبر میں بھی یہی حکومت ہوگی, یہی ایوان ہوگا اللہ کے فضل سے. جناب اسپیکر, یہ اس ایوان کو امپاور کرنا ہے. یہاں پہ جو 350 یا 346 بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے امپاور کرنا ہے. ہم نے مل کے امپاور کرنا ہے. اس کی عزت کو بحال کرنا ہے. اس کو سرویت سے نجات دلانی ہے. اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم کون سا, اگر فوج کا 5 بندوں کا پینل آتا ہے اور سویلین جو ہے اس میں سے بندہ چنتے ہیں, تو اگر ان کا 3 بندوں کا پینل آ جائے گا تو 8 بندے یا 9 بندے مل کے چن لیں گے, تو کیا قیامت آ جائے گی؟ 5 آدمیوں کا پینل آتا ہے اور امپاورڈ ہے پرائم منسٹر, 20ویں نمبر والا بھی تمام 3 سٹار جنرل میں سے چوز کر سکتا ہے. آپ چیک کر لیں. اگر فوج کا چیف چنا جا سکتا ہے, وہ فوج جو جہاں پہ حکمران رہی ہے آدھی سے زیادہ جو ہے عمر جو ہے اس ملک کی اس میں حکمران رہی ہے, تو یہ میں جو ہے نا پھر وہ لمبی بات ہو جائے. اس طرف چلا جاؤں گا جس طرح آپ نے تو باپ بنا لیا. وہ تھا, میں نہیں کہتا تھا, وہی کہتا تھا کہ میرا باپ ہوتا ہے. اور باپ بھی کچھ چنگا آرمی چیف باپ بنانا ہے گا, کنو بنا لیا سن. وہ کہتا بھائی ابا ہی بھول گئے سن. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم جو ہے اس ایوان کو امپاور کر رہے ہیں کہ یہ ایوان جو ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے, ہم اس میں, میں اس کا ممبر رہا ہوں 2-3 دفعہ, میں اس وقت بھی ممبر ہوں اس کمیٹی کا. ہماری کوئی پاور نہیں ہے. ہم اگر کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کے پاس اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کو اوور رول کر دیں. ہم یہ پاور اس ایوان کے پاس لے کے آئے, کسی فرد واد کے پاس نہیں لے کے آئے. ہم کہتے ہیں کہ اتنے نمبر بندے جو ہے اس کمیشن میں ڈالیں جو میجورٹی جو ہے اس ایوان کو دیں. 4 مہینے جو ہے کنفرمیشن پروسیڈنگز چلتی ہیں سینٹ میں, سپریم کورٹ کے ججز کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں.
اس ملک میں بیٹھ کے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کو، وہاں پہ جا کے جو ہے کبھی لابی کرتے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو، کبھی سینٹ کو، اس کی تو یہ ٹریڈیشن ہے۔ تو اگر ہم ان سے 3 کا پینل جو ہے جو سینئر موسٹ ہوں وہی اپلائی کر دیں، وہاں پہ 5 کا لیتے ہیں، یہاں پہ 3 کا لیتے ہیں، اور یہ ہاؤس جو ہے یہ ہاؤس اور جوڈیشری مل کے جو ہے اپوائنٹ کر دے، تو میں جناب آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ آج جو ترمیم جو ہم کنکلوڈ کرنے پاس کرنے جا رہے ہیں وہ امپاور کرتی ہے پارلیمنٹ کو، 24 کروڑ عوام کے نمائندوں کو امپاور کرتی ہے، ووٹ کو عزت دیتی ہے، وما علینا الا البلاغ۔